अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूर फातिमा है और मैं अपने चैनल आई उर्दू सीखे में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूर फातिमा है। आज हम सबक नंबर 5 शुरू करते हैं, जिसका नाम है उर्दू के मुख्तलिफ नज़रियात। उर्दू के जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं वो 4 हैं: पंजाब में उर्दू, दक्कन में उर्दू, सिंध में उर्दू और आखिर में आता है दिल्ली में उर्दू। तो आज सबसे पहले जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है पंजाब में उर्दू। उर्दू के आगाज़ व नशरमा और इर्तिका की दास्तान जो है वो बेहद तवील है। इसमें तारीख़ी, तग़य्युराती, तमद्दनी करवटों के लहर दर लहर सिलसिले शामिल हैं। अगरचे इसके आगाज़ को मुख्तलिफ खित्तों पंजाब, दक्कन, सिंध से मशरूत करने का रुझान खासा कुव्वी नज़र आता है। यानी जो मुहक्किक जिन जिन इलाकों में थे उन्होंने अच्छी खासी कोशिश की है कि वो जो इस इलाके में है वो इसको मशरूत कर दें। अगर कोई मुहक्किक दक्कन में है तो उसने ये कोशिश की है कि वो ये चीज़ साबित करे कि जो उर्दू है वो दक्कन में पैदा हुई है। जो पंजाब में मुहक्किक है उसने इस चीज़ को साबित करने की कोशिश की है कि जो उर्दू है वो पंजाब में पैदा हुई है। तो जिस तरह कायनात में दमादम सदाए कुन फयकुन की गूंज जो है वो रहती है, इसी तरह उर्दू की जो खूब से खूब तर जुस्तजू है ना, वो भी मुहक्किकीन को इसी तरह से ही रही है। ऐसे इसीलिए कहते हैं कि जो ज़ुबान है वो संवरती भी है, बिगड़ती भी है और वक्त के साथ साथ निखरती भी रहती है। इसके साथ साथ जो नए ज़माने के चाल चलन होते हैं, नए ज़माने की हमनवाई, नए ज़माने की आराइश व तज़य्युन से भी जो अपना जो है वो मुकाबला करती है और उस लिहाज से भी वो अपने आप को तब्दील कर लेती हैं। यानी वो तरक्की याफ्ता ज़ुबान कहलाना शुरू हो जाती है। जब तक उर्दू लसानियात में उर्दू ज़ुबान के आगाज़ के बारे में तहकीकात और रोशनी में नज़रिया साजी का ताल्लुक़ है तो आज यानी 1994 में उसकी उम्र 61 बरस बनती है। पंजाब में उर्दू हाफिज़ महमूद शेरानी की किताब जो है 1958 में छपी, मगर दक्कन में उर्दू 1923 में छपी। मगर लिसानी अहमियत से पंजाब में उर्दू को ज़्यादा अहमियत हासिल है। अब वो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक किताब जो है वो बरसों पहले छप गई है, दूसरी किताब जो है वो उससे कम अरसे में छपी है, लेकिन जो ज़्यादा अहमियत है वो पंजाब में उर्दू के नज़रिए को ही है। इसकी अहमियत मैं आगे आपको बताती हूँ कि वो क्यों है। अब जो मुहक्किकीन हैं उनमें जो सर फहरिस्त हैं वो हाफिज़ महमूद शेरानी हैं। इनके बाद नसीरुद्दीन हाशमी, मौलवी अब्दुल हक, मसूद हसन रिजवी, अदीब मसूद, हसन खान, काजी अब्दुल वदूद, मुहय्युद्दीन कादरी, डॉक्टर मौलवी मोहम्मद शफ़ी, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा ख़ान वग़ैरह ये मुहक्किक जो हैं उनके बाद आते हैं। इनकी काविशों की बुनियाद पर लातादाद शोरा और नसर निगार जिनकी कुतब जो है ज़माने की, या आप कह सकते हैं कि बदलते ज़माने के साथ साथ गिर्द बुर्द हो गई थी, ख़त्म हो चुकी थी, दफन हो चुकी थी, वो तमाम चीज़ें जो हैं इनकी रियाजत की वजह से, इनकी कोशिशों और काविशों की वजह से वो चीज़ें हमारे आज सामने मौजूद हैं। अगरचे हाफिज़ महमूद शेरानी की किताब पंजाब में उर्दू में इस लसानी बहस का आगाज़ हुआ कि सबसे पहले उर्दू के शजर की तुखम पाशी और अपाशी इस खिते में हुई, लेकिन लसानी बहस से कता नज़र भी पंजाब में उर्दू की रवायत जो है वो मिलती है। ऐसी रवायत जिसका मखतूतात या ब्याज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये तख्लीकी अदब की एक ज़िंदा मिसाल है। मुस्लिम हुक्मरानों के अहद में दिल्ली के दारुल हुकूमत रहने की वजह से ये शहर तहज़ीब व तमद्दुन का जो है गहवारा रहा। चनाचे मुग़ल सल्तनत के ज़वाल के बाद जो है दिल्ली की जो मरकज़ी हैसियत थी वो वैसे ही कायम रही। 1857 के बाद दिल्ली, लखनऊ और दीगर इलाकों के दबा हाल शुरफा, तालीम याफ्ता और जो बेरोज़गार जो थे, जो तालीम याफ्ता थे मगर बेरोज़गार थे, उन्होंने पंजाब को अपना जो है गोशे आफ़ियत चुना
اور وہاں پر وہ چلے گئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے اپنی جو ہے آپ کہہ لیں تصانیف لکھی۔ اسی طرح سے پنجاب میں حافظ محمود شیرانی کہتے ہیں اس طریقے سے پنجاب میں اردو کا آغاز ہوا۔ اور اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ یہی ملتا ہے کہ محمد حسین آزاد کا جو سب سے زیادہ کام ہے وہ ہمیں لاہور میں ہی ملتا ہے۔ حال ہی نے پنجاب بک ڈپو میں ملازمت سے انگریزی کی سدبد حاصل کی۔ سر سید نے نہ صرف اہل پنجاب کو زندہ دلانے پنجاب کا خطاب دیا، یہ محض چند نام ہیں، نہ جانے کتنے ہی لوگ ہوں گے جو پنجاب آئے ہوں گے، جنہوں نے اپنے جو ہیں مسودات جسے کہہ سکتے ہیں وہ لکھے ہوں گے، اپنی کتابیں لکھی ہوں گی، جن میں جو کچھ نام میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ مخزن کا اجرا جو ہے وہ 1901 میں ہوتا ہے، علامہ اقبال کی شاعری ہے، پھر فیض احمد فیض ہیں، میرا جی ہیں، الغرض ان جیسی شخصیات کا جو تعلق ہے، ان کی جو فکر ہے، ان کی فکر نو جسے کہہ سکتے ہیں، اس تحریک کا واسطہ یا بالواسطہ طریقہ وہ جو تعلق ہے ان کا وہ پنجاب سے ہی نظر آتا ہے۔ پرانا مسالہ جو ہے وہ اب یہاں پہ آپ دیکھیں جب نصیر الدین ہاشمی نے اپنی کتاب دکن میں اردو علامہ اقبال کو ان کی خدمت میں جو ہے پیش کی تو انہوں نے کتاب کے بارے میں رائے دیتے ہوئے ایک خیال کا جو ہے اظہار کیا کہ غالباً پنجاب میں بھی کچھ پرانا مسالہ جو ہے اردو کا موجود ہو، اگرچہ اس کے جمع کرنے میں کامیابی ہوگی تو مورخ اردو کے لیے نئے سوال پیدا جو ہیں وہ ضرور ہوں گے۔ اب آپ یہاں سے اقبال کی دور اندیشی کا اندازہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی کتاب لے کر آیا ہے، لیکن اقبال جو ہے اسے کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے پنجاب میں بھی اس کا کوئی پرانا مسالہ موجود ہو۔ تو یہاں سے بھی اس بات کی دلیل ہمیں ایک ملتی ہے کہ اردو کا آغاز شاید جو ہے وہ پنجاب سے ہی ہوا ہے، مگر اقبال کو شاید یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ایک محقق ہے جو اردو کا جو ہے وہ پرانا مسالہ جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، جو اس خط کے 3 برس بعد ایک اہم لسانی صورت میں جو ہے وہ اس کا نظریہ جو ہے وہ ایک ثابت ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے تائیدی اور تردیدی جو ہے دلائل بھی ہنوز جو ہیں وہ ابھی تک جاری ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اتنے سال پہلے ایک بندے نے کہا ہے کہ پنجاب میں اردو کا جو آغاز ہے وہ پنجاب میں ہوا ہے، اور اب تک تب سے لے کر اب تک جو ہے اس پر دلائل جاری ہیں، اس کی تردید بھی ہو رہی ہے، اس کی تائید بھی ہو رہی ہے۔ دکن میں اردو سے نہ تو حافظ محمود شیرانی کی اہمیت کم ہوتی ہے نہ ان کے کام کی ہوتی ہے۔ شوکت سبزواری جو ہے ان کی جو خدمات ہیں ان کا وہ کھلے دل سے جو ہے اعتراف کرتے ہیں۔ ایسے محققین کو سلام ہے جو تنقید نہیں کرتے، وہ ان کا اعتراف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اس بندے نے کام ٹھیک کیا ہے۔ مولانا مرحوم کا جو ہے اردو دان طبقے کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے غالباً اردو میں سب سے پہلے اردو کے چہرے کے اوپر جو ایک نقاب تھا اس کو اٹھا کر اردو کے جو خد و خال ہیں ان کو واضح کر دیا ہے۔ حکیمانہ انداز جو ہوتا ہے کہ مطلب اس کی ایک ایک چیز کو دیکھ کے واضح کیا ہے۔ پنجابی، ہریانی، برج بھاشا ان کا مقابلہ کر کے اردو کے ان طبقے کو لسانیات کی ایک جھلک دکھلائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ محققین کو بھی اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک حکیم کی طرح سے اردو کے چہرے سے جو ہے نقاب اٹھا دیا ہے، تاکہ دیکھیں کہ اردو کی جو اصل جھلک ہے وہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے کہہ رہے ہیں کہ دکن میں اردو بنی ہے، یہاں اردو بنی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اس کے قواعد جو ہے اردو اور پنجابی کے قواعد، صرف و نحو، ان سب کا مقابلہ کیا آپس میں، پھر جا کے کہیں جا کے انہوں نے بتایا ہے کہ ہاں جو اردو ہے وہ پنجابی یعنی پنجاب میں بنی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر جمیل جالبی کہتے ہیں کہ پنجاب کا اردو سے وہی تعلق ہے جو ایک ماں کا اپنی بیٹی سے ہوتا ہے، اور جب بیٹی جو ہے بیاہ کر کہیں چلی جاتی ہے تو اس کا ازلی رشتہ جو ہے وہ اسی طرح قائم رہتا ہے، وہ رشتہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اب جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ حافظ محمود شیرانی نے سیدھا نہیں کہا کہ جو اردو ہے وہ پنجاب میں بنی ہے، انہوں نے پنجابی کا بھی اچھی طرح سے مطالعہ کیا ہے، اس کے بعد اردو کا مطالعہ کیا ہے، ان کے صرف و نحو کو جو ہے
وہ ایک دوسرے کے مقابل کر کے چیک کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ جب اردو اور پنجابی کے صرف و نحو کا مقابلہ جو ہے کر کے قدم قدم پر ان کی جو ہے مماثلت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اردو اور پنجابی میں تذکیر و تانیث جو ہے بالکل جو ہے یکساں ہیں، مثلاً کہ جو الفاظ الف پر ختم ہوں گے ان کی تانیثیت کرنا ضروری ہو تو الف کو یہ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ بکرا بکری، لڑکا لڑکی، گھوڑا گھوڑی، کالا کالی۔ مصدر کا قاعدہ بھی یکساں ہے، یعنی فعل امر کے آخر میں نہ کے اضافے سے اسے مصدر بنا دیا جاتا ہے۔ لکھنا پڑھنا کھانا۔ اسی طرح فعل تذکیر و تانیث دونوں میں فاعل کی حالت کے مطابق آتا ہے، مثلاً گھوڑا آیا، کوڑی آئی، یہ پنجابی لفظ ہو گیا۔ اسی طرح لڑکا آیا، منڈا آیا۔ اس کے علاوہ ماضی مطلق، ماضی احتمالی، شکیہ، مضارع، مستقبل کے اصول وغیرہ دونوں زبانوں میں یکساں ہیں۔ تو امید ہے آپ کو آج کے سبق کی جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ بے جھجک ہو کر کمنٹ کر سکتے ہیں، مجھے ٹک ٹاک پہ کمنٹ کر سکتے ہیں، یوٹیوب کے پر جو ہے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک کمنٹ اور شیئر جو ہے وہ ضرور کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کو بھی اس چینل کے بارے میں لازمی بتائیے گا تاکہ ہم مل کر اردو کا جو ہم نے ایک سفر شروع کیا ہے اسے اس کی منزل مقصود تک پہنچا سکیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ان کا بھی خیال رکھیے گا جو لوگ آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ شکریہ۔